قوم کے علم میں ہے. کرائم سین یہ پریمیسز ہے. تو آج ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہیں محترم جج صاحبان, محترم چیف جسٹس صاحب. ہر دور میں اس قوم, آئین, سیاست, سیاسی لیڈروں کے خلاف جو جرائم ہوتے رہے, معزز جج صاحبان آپ کا ان میں حصہ رہا. ہم آپ سے تبدیلی کی توقع کرتے ہیں. یہ قوم آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے. یہ مت دیکھیے کہ کون طاقتور کہاں پر کھڑا ہے. آج ہم آپ ہی کے دفاع کے لیے, یہ جس 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کا گلا گھونٹا ہے, ہم آج آپ ہی کی دفاع کے لیے یہ چیزیں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. تو قبلہ معزز جج صاحبان جاگیے اور اس روش کو بدلیے کہ ہر جرم میں آپ شریک ہوتے ہیں. یہ موقف تھا ہمارا, یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا, اور یہ پٹیشن ہم نے دائر کر دی ہے. میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں, اور ابھی درخواست کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے چند کلمات کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے تو بات مصطفیٰ نواز صاحب نے بتائی اور اس نے اپنی پٹیشن کے بارے میں بھی بتایا. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم اپنے معزز جج صاحبان کے ساتھ ہیں. جو ظلم اور جبر اور جس طرح بے توقیری ہمارے اسلام آباد کی چیف ججز کے ساتھ ہوا, اس کا صرف یہ چیف ججز نہیں ہے, یہ پوری جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم اپنے ججز صاحبان کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کے لیے انصاف کے لیے آتے ہیں, انصاف کی توقع رکھتے ہیں اس معزز ایوان سے. اگر یہاں انصاف پہ کمپرومائز ہو اور یہاں جو ہے نا عوام مایوس ہو تو بتائے عوام کدھر جائیں گے. تو ہم اس موقع پہ جو ہمارا الائنس ہے وہ آپ کے ساتھ کڑی ہے. جو آپ کی ڈیوٹی ہے, جو آپ کا حلف ہے, اس کے ساتھ کڑی ہے. ہم کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے, ہم میرٹ پہ اس کے کیسے چاہتے ہیں. اس کی بیوی یا جو دیگر ہماری قیدی جو اس وقت جیلوں میں ہیں, یا جو ہماری بنیادی قانونی حقوق سلب کی گئی ہیں, آپ سے ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ جہاں عدلیہ آزاد ہوتی ہے وہاں قوم آزاد ہوتی ہے. جس طرح ولسن چرچل نے کہا تھا, پوچھا کہ آیا ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہے, انصاف ہوتا ہے. جب عوام نے کہا کہ انصاف ہوتا ہے تو اس نے کہا ہم شکست نہیں کر سکتے. اس لیے چیف جسٹس صاحب, تمام سپریم کورٹ کے ججز صاحبان, ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ڈیوٹی کے لیے. آپ تاریخ میں اپنا کردار ادا کیجئے. خدا نہ خواستہ اگر لوگوں کی توقعات عدالتوں سے ختم ہو گئی تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا, بنانا ریپبلک ہوگا. ہم انشاءاللہ یہ تاریخ آپ کے ساتھ لڑیں گے, انصاف کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے اور سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عدلیہ کا رول کسی بھی ملک کے اندر ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے میں بڑا اہم ہوتا ہے, کیونکہ عدلیہ ہے جو انشور کرتی ہے کہ چیزیں عدل اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں, اور قانون کے مطابق جب چلیں گی تو عدل و انصاف ہوگا. پاکستان کے اندر جتنی بھی اس وقت سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, امن و امان کا بحران ہے, اس کی ایک وجہ لوگوں کو انصاف نہ ملنا ہے اور لوگوں کو ان کا حق نہ ملنا ہے. جیسے کہ مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر پھانسی لگے ہیں یہیں سے. آمروں کو اجازت دی گئی ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں یہیں سے, اور وہ چیزیں بھی دی گئی جو انہوں نے نہیں مانگی تھی وہ بھی ان کو اختیارات دے دیے گئے. میرے خیال میں جب آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے تو فیصلے بھی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کریں گے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اگر ججز جان بوجھ کر ایسے فیصلے کریں جو ڈکٹیٹ شدہ ہوں, جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں, کیا عدل کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے ان کی لیجیٹیمیسی باقی رہتی ہے؟ وہ اس قابل ہیں کہ اس کرسی پر بیٹھیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کے منصف بننے کا دعویٰ بھی کریں اور وہ چیزیں بھی ظاہری شکل و صورت بھی بنا لیں؟ میرے خیال میں جب جج عدل کا قتل کر دیتا ہے, انصاف کا قتل کر دیتا ہے اپنے فیصلوں سے,
پھر وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے. اور پاکستان سب کے سامنے ہے. جتنے بھی بحرانات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں پر ہے. اگر ہماری پارلیمنٹ پیرالائز ہوئی ہے یہاں سے ہوئی ہے, یہ خود پیرالائز ہوئے ہیں یہاں سے ہوئے ہیں, ہر چیز یہاں سے ہوئی ہے. اگر پاکستان کے اندر ہمارا جو 2024 8 فروری کا الیکشن لوٹا گیا ہے اس کی جڑیں بھی یہی ہیں, لاقانونیت پر ہے. اس لیے کب تک پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جائیں گے, کب تک اسے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں سیلاب ہے, سیلاب میں غرق ہو رہا ہے. پاکستان لاقانونیت کے طوفان میں غرق ہو چکا ہوا ہے, تباہ برباد ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس پاکستان کو بچائیں. دیکھیں عمران خان سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے, سچ بول رہا ہے, جھک نہیں رہا ہے. اگر آپ بھی سچے فیصلے کریں گے, قانون کے مطابق فیصلے کریں گے, لوگ آپ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے, آپ کی عزت اور وقار ہوگا, کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر سکے گا, اور آپ صدیوں جیئیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کی دونوں کی جو ہے نا رسوائی بھی ہے اور روسیائی بھی ہے. مجھے امید ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا, پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں عدل و انصاف ملے اور پاکستان آگے بڑھے, پاکستان کے ادارے چلیں. صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ میں آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ آپ استعفوں کی طرف چلے گئے ہیں. جو سیاست ہے آپ کو وہاں نہیں کرنے دی جا رہی. آپ کی پارٹی کو جو ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی انتقام کا نشانہ بن رہی ہے. آپ یہ عدلیہ سے آپ کو انصاف نہیں ملا, نہ پارلیمنٹ میں آپ کی جگہ ہے, نہ عدلیہ میں آپ کے لیے انصاف ہے, نہ سڑکوں پر آپ کے کارکنان کو آنے دیا جاتا ہے. یہ نظام اور یہ ریاست کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے ہم تو عوام ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا ایک پرامن جدوجہد کر سکتی ہے, اپنی آواز اٹھا سکتی ہے. ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے. اس ملک کو بنانا ریپبلک انہوں نے جو بنایا ہے, اس سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, جدوجہد. اور وہ جدوجہد ہم کر رہے ہیں. ہم اس کی ظلم اور جبر اور جو اس کی فاشسٹ رویے ہیں اس سے نہ ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. ہم اپنا جمہوری آئینی اور قانونی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں. جوکر صاحب, سب سے پہلے آپ نے آئین شکنی کی بات کی, تو میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے, اور آپ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ تحریک انصاف پہ آئین شکنی کا الزام ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے نوٹس ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, عمران خان اور عارف علوی کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا کارروائی چلایا جائے, تو وہ بھی تو ایک آئین شکنی ہوئی تھی جب پورے کے پورے پارلیمان کو انہوں نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا, آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایک بات. دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ جو آپ نے مرکزی پٹیشن یہاں پہ دائر کی ہے اس میں آپ نے ایک میرا وہ ہے کہ مفروضے پہ بنیاد پہ کی ہے, کیونکہ جس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے اجلاس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا آئینی طور کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی اور سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق وہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس بلانے کا ذمہ دار ہے؟ کیا چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اپنے طور پہ اجلاس بلا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا اجلاس بلایا ہے تو کیا یہ خود ان کے عہد کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ خود انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی اور آج ایک غلط ان کے فیصلے کو بنیاد بنا کے آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے؟ تو کیا میں مان لوں کہ پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود, وہاں سے سیکھنے کے باوجود آج آپ تحریک انصاف جو آئین شکن ہے اس کی پراکسی بن چکے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. آپ کا جو پرسنل کامنٹ ہے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں, کیونکہ بطور صحافی آپ کا کام ہے کہ ہم آپ کو جواب بھی دیں اور آپ ہم سے سوال بھی پوچھیں, لیکن پرسنل کامنٹ جو ہے وہ دینا میرے خیال سے غیر مناسب ہے. لیکن بار طور آپ پھر بھی بھائی ہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. گزارش یہ کہ آپ نے کہا یہ ایک فرضی کہانی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا مقصد کیا تھا؟ وہ کس ماحول میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا قانون بنایا گیا؟ وہ اس ماحول میں بنایا گیا کہ جہاں پر فرد واحد کا جو عہدہ تھا, چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ تھا, وہ پاکستان کی تاریخ میں اور خصوصاً پچھلی 2 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے کیسز کی فکسنگ, بینچ فکسنگ میں وہ عہدہ ڈائریکٹلی انوالو تھا. اور ہماری اس ملک میں جو پس پردہ قوتیں ہیں وہ اس طاقت کے ذریعے وہ بینچ کی فارمیشنز کنٹرول کرتی تھیں جس کے اندر کوئی انصاف کا تعلق نہیں تھا. اور یہی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ قانون پاس کیا, انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے قانون پاس کیا کیونکہ وہ بھی اس چیز کے وکٹم رہے. تو کیا آج جو سپیرٹ تھا قانون کا, کیا وہ آج اپنی جگہ پر قائم ہے؟ کیا وہ سپیرٹ کہ جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میجورٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ساروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, تو جب چیف جسٹس صاحب اقلیت میں چلے گئے
अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाएं और उस कानून की नफी कर दें और उन्हीं पसपुर्दा कुव्वतों और ताकतों के हाथ में दोबारा अदलिया का इदारा पकड़ा दें, तो ये सूरत हाल तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं थी। और दूसरी बात जो आपने कही जो पीटीआई के किरदार के मुतल्लिक, देखें इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं इवन मीडिया में से कि जिन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। इसीलिए हम बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की। देखिए मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, सारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं अब वो बातें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज़िमनन आपको इशारा कर देता हूं कि हम भी बड़ा तड़पे अजब करप्शन और गजब कहानियों के प्रोग्रामों से, तो हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो जिसके अंदर तमाम फ्रीकैन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, लेकिन पॉन्स और पपेट्स का किरदार अदा करने वालों की भी कमी नहीं रही। हर कोई सामने आए, अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करे, हम अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, माशरे में से पोलराइजेशन नहीं ख़त्म होगी और माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात हम रखना चाहते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम है और इंशाअल्लाह हम चाहते ये हैं कि सियासी दुश्मनियाँ, इदारों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं इदारे, कि वो सारे अपने आइन के तय करदा असूलों के तहत काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। एक और बात है बस, देखें ये वाला पाकिस्तान 71 16 दिसंबर के बाद वजूद में आया, ठीक है। इस पाकिस्तान के अंदर 72 से शुरू करें अभी तक तकरीबन 53 साल हुकूमत है। 53 साल इमरान खान ने किए, 50 साल किसने किए? उनके गिरबाना कभी आपने हाथ डाला है? कभी उनसे पूछा कि मुल्क क्यों तबाह किया आपने? 3 साल वाले के पीछे अब लगे हुए सब रोज, जिन्होंने 50 साल मुल्क को लूटा और तबाह किया है, उनके पीछे क्यों नहीं जाते हम लोग? इंसाफ कहाँ है, अदल कहाँ है? मेरे भाई सच बोलना चाहिए और पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, हकीकत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हकीकत लोगों तक पहुंचेगी, और पहुंची हुई है, आज 90% लोग एक तरफ है डूबे हुए हैं। आज जो पाकिस्तान की तबाही के जो किस्से और कहानियाँ दुनिया के सामने, वो अजीब है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, अक्ल प्रिवेल करेगी और वो लोग जिन्होंने अवाम का हक लूटा है, इलेक्शन लूटा है, वो इंशाअल्लाह अवाम के सामने उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि अवाम को फेस कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।